إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. معزز و مکرم بزرگان، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتلایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر وہ میری عبادت کریں. یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد خالص اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اب اس دنیا کے اندر جب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے شب و روز وہ جیسے جیسے آگے بڑھاتا ہے تو بیچ میں ایک شیطان آتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو توڑنے کے لیے شیطان آتا ہے. اور یہ شیطان کون ہے؟ جس کے تعلق سے قرآن نے صاف الفاظ میں فرمایا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. شیطان نے کہا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس نے بات چیت کرتے ہوئے کہ تو نے ان انسانوں کو مجھ پر فوقیت دی ہے تو سن، اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تو میں ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا. تو آگے اللہ نے فرمایا، یعنی شیطان نے یہ بھی کہا کہ سوائے چند اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو اور جسے تو گمراہ کر لے گا دونوں جہنم میں. قال فمن تبعک، جو تیری پیروی کرے گا، تیری بات کو مان لے گا، وہ بھی جہنم میں اور تو بھی جہنم میں. جزاؤکم جزاء موفورا، دونوں کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اور یہ بھی اللہ نے ساتھ میں فرما دیا کہ جا تو اپنی آواز کے ذریعے سے جس کو بہکانا چاہے بہکا کر لے جا. یعنی اللہ رب العالمین نے شیطان کی اس چتاونی پر، شیطان کے اس چیلنج پر اسے بھی چیلنج دے دیا کہ جا تو تیرے ساتھ جس کو بہکانا ہو بہکا کے لے جا، چاہے سواری پر چڑھا کے لے جا یا پھر پیدل چلا کے لے جا، تو جس طرح چلے جا چاہے لے جا. کہ اللہ نے اتنا نہیں کہا بلکہ ایک بات اور کہی، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو ان کے اموال میں، ان کے مال میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا. تو یہاں تک کی جا چھوٹ دیتا ہوں. مال میں شریک ہونا یعنی حرام اور حلال کی تمیز کو بھلا کر کے نہ جانے کیسے کیسے مال انسان کماتا ہے، یہ سارے شیطان کے کنڈے ہیں. اور اولاد میں شریک ہونا، حدیث کے اندر آتا ہے اگر دعا پڑھ کر ہم بستر نہ کیا جائے تو اس میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وعدہم
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا کہ شیطان ان سے وعدہ دلاتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے صاف کہا کہ شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ ہے، دھوکے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا کہ شیطان جب گمراہ کر دے گا، قیامت کا دن ہوگا تو شیطان کہے گا میں نے تمہیں صرف گمراہ کیا تھا، دعوت دی تھی، بلایا تھا، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اب میں کیا کروں؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم کہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بلا مت کہو، میں نے صرف دعوت دی تھی، بلایا تھا، آ جا میرے پاس، آ جا میری طرف، میری بات کو مان لے۔ شیطان کہے گا تو مان لے، تیری غلطی ہے، مجھے ملامت مت کرو۔ یہ شیطان کا مکالمہ جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے واضح فرما دیا، اور دو تین آیت پیش کر کے میں اپنے اصل عنوان پہ بڑھتا ہوں۔ شیطان مردود نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ آدم تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ کا بنایا ہوا ہوں، میری شخصیت اونچی ہے، میں اوپر کی طرف جانے والی چیز ہوں، مٹی نیچے رہنے والی چیز ہے، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا فخرج، نکل جا یہاں سے تو۔ اس کے بعد شیطان نے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے رب سن، تو مجھے مہلت دے دے، قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں ان کو گمراہ کر دوں۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ نے کہا جا تو ان لوگوں میں سے ہے جسے میں نے مہلت دی ہے۔ آگے دیکھیے، قال فإنک من المنذرین، اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا جا تو یہ مہلت مل گئی۔ اب آگے الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعینہ وقت تک، یعنی جب تک کہ تو نے مہلت مانگی ہے تب تک تجھے مہلت دے دی گئی، جا تو اسے گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ کر سکتا ہے، تجھے پوری اٹھارٹی دی جاتی ہے، تجھے پوری آزادی دی جاتی ہے کہ تو جسے چاہے گمراہ کرنا چاہے گمراہ کر لے۔ پھر آگے شیطان کہتا ہے قال رب ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، شیطان نے کہا اے میرے پروردگار سن، میں ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا اور ان کے سامنے گناہ کو مزین کر دوں گا، فحش کام کو اچھا دکھا دوں گا اور اس کو ایسا بنا کر پیش کروں گا کہ انسان نہ سمجھ پائے گا نہ سوچ پائے گا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر جتنی رنگینیاں ہے، دنیا میں جتنی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے، اسے کرنے میں بڑی ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اور انسان دلچسپی کے ساتھ اس کے کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے بہت اچھا بنا دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ بھی کہا میں تمام کو گمراہ کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے شیطان کی اس بات پر بس نہیں کیا بلکہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان نے یہ کہا کہ سوائے تیرے وہ بندے جو تجھے لے کر مخلص ہوں گے، یعنی مخلص بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کر دے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، اور ایک ایسا انسان ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے رحمان کے بندوں میں شامل ہونے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ اسی عنوان پر انشاءاللہ ڈسکس کرنی ہے کہ اللہ کے رحمان کے بندے کون لوگ ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے آخری چند آیتوں کے اندر بالتفصیل بیان فرمایا ہے کہ رحمان کے بندے کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو شیطان رحمان کے بندوں کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رحمان کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اس کی بات میں نہیں آتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین نے کن لوگوں رحمان کے بندے کہا ہے، آئیے ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے یا رحمان کے بندے موصوف اور اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ قریب 10 اوصاف بیان کیے ہیں رحمان کے بندوں کے، ان میں سب سے پہلا اوصف جو بیان کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ زمین میں چلتے ہیں
नरमी के साथ चलते हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा कि नरमी से चलने का मतलब ये नहीं है कि बीमारों की तरह चलते हैं। जैसे बीमार आदमी बुखार में हो, उसको कोई तकलीफ हो, वो बड़े झुक कर चलता है, बड़े आराम से चलता है, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह के खौफ में, अल्लाह से डर करके, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठा करके वो आराम से चलता है, यानी तकब्बुर नहीं करता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि तुम जमीन में अकड़ के मत चलो। और एक जगह सूरह लुक़मान में हज़रत लुक़मान अलैहिर्रहमान ने अपने बेटे को नसीहत करते फरमाया वक़्तिल फी मशीका, अपनी चाल के अंदर नरमी रखो, अपनी चाल को आहिस्ता रखो, अकड़ के मत चलो, तकब्बुर में मत चलो, किसी को रोकते हुए मत चलो, किसी को पीछे गिराते हुए मत चलो। तुम्हारी चाल ऐसी ना हो कि तुम्हारे सामने चलने वाला मोमिन या मुसलमान या आम इंसान तुम्हारी चाल से परेशान हो जाए, ऐसी चाल मत चलो। और एक सिफत यह हो गई कि जमीन में अकड़ के तकब्बुर से नहीं चलते जो रहमान के बंदे होते हैं। आज देखिए बहुत सारे मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है कि वो जमीन में चलते हैं तो दिखलाना चाहते हैं कि हम बड़े लोग हैं, हम ये है वो है, दुनिया भर की सारी बातें करके बतलाना चाहते हैं। तो ऐसे रहमान के बंदे नहीं हुआ करते। रहमान के बंदे वो है जो जमीन में चलते हैं, सुकून इत्मीनान से चलते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए चलते हैं, उसकी रजामंदी के लिए चलते हैं। और दूसरी सिफत वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब उनसे कोई जाहिल मुखातब होता है तो उससे गाली गलौज नहीं करते, बल्कि उसके साथ अच्छी बात करके वहां से निकल जाते हैं। अच्छी बातों में एक लफ्ज कुरान ने बतलाया आलू सलामा, उसको सलाम कर, अगर मुसलमान है तो सलाम करते वो आगे निकल जाते हैं। यानी सामने वाला इंसान भी मुसलमान होना चाहिए, ऐसा मुसलमान इंतहाई जहालत में हो। अब उससे आप अगर बहस करेंगे, हो सकता है आपकी बहस की वजह से वो कुफ्र कर बैठे, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल जो बुखारी शरीफ के अंदर नकल किया गया है कि अगर आप कोई ऐसा आदमी जो जिस ज़बान को नहीं जानता है उसके सामने उस ज़बान को पेश कर दोगे, हो सकता है वो कुफ्र कर जाए। तो कोई ऐसी बात उससे सरजद हो जाए कि आपकी कुछ बोलने की वजह से वो जज्बात में आकर के या फिर वो अपना आपा खो करके या अपनी अना के अंदर आकर के वो कुफ्र के कलिमात कह जाए, उससे बेहतर ये आप सलाम करके बाद निकल जाइए। और दूसरी बात, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आयत नाज़िल हो रही है, तो सलाम का मतलब वहां पर काफिर का सलाम नहीं, बल्कि अगर काफिर से कोई हुज्जत हो जाए तो आप अच्छी बात कहते वहां से निकल जाइए। यानी गाली गलौज नहीं करना है, बुरा भला नहीं करना, नहीं कहना है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अगर आप किसी काफिर को, किसी गैर मजहब वाले को, अगर उनके माबूदाने बातिला को बुरा भला कहोगे तो वो अनजाने में आकर के, वो जहालत में आकर के वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा भला कह देगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि उनको बुरा भला मत कहो। तो हमारी जुबान अच्छी जुबान होनी चाहिए। अगर हम दावती मैदान में हैं, दावती मनहज अपनाए हुए हैं, वहां भी अल्लाह ने तरीका सिखलाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती अहसन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका सिखलाया कि जब तुम दावत के लिए निकलो अल्लाह के रास्ते में, तेरे रब के रास्ते में दावत निकले, बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तो हिकमत के साथ, दानाई के साथ उसे अच्छी नसीहत करे। वजादिलहुम बिल्लती अहसन, अगर बहस मुबाहिजा हो जाए, तकरार हो जाए तो अच्छा अंदाज अपनाए, गाली गलौज ना करे, बुला बुरा ना कहे। अगर आज पड़ोसी से कोई मामला हो जाए, कोई मामला आ जाए, तो हम ये सोचते हैं अगर हम खामोश रहेंगे हम कमजोर माने जाएंगे। नहीं, आप सब्र कर जाते हैं तो आप रहमान के बंदों में शामिल हो जाएंगे, आप कमजोर नहीं हैं। तो अगर कभी मामला कुछ गड़बड़ हो जाए, जो सामने मुखातब गाली गलौज पर उतर आए, तो आपको अच्छी बात कहकर वहां से निकल जाना, या आप रहमान के बंदे हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इरशाद फरमाया कि ये भी रहमान के बंदे हैं, उनकी रात गुजरती है
اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، سجدہ میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے۔ سجدہ قیام سے کیا مراد ہے؟ کیا رات بھر آدمی نماز پڑھتا رہے؟ مفسرین نے لکھا اللہ کی اطاعت میں گزرے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، یعنی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رات گزارے، شراب پیتے ہوئے نہیں، گانا سنتے ہوئے نہیں، فلم بیری کرتے ہوئے نہیں، برائی کے اڈوں پر بیٹھ کر نہیں، عشاء بعد کہاں کہیں ادھر ادھر بیٹھ کر کے فحش گفتگو میں نہیں، کسی غیبت چگلی میں نہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ پہلو پلٹتے ہیں اپنے رب کے خوف اور جنت کی لالچ طمع رکھتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے سوتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض۔ کہا عقل مند وہ لوگ ہیں جو الذين يذكرون الله قياما وقعودا، کھڑے ہو کر کے بھی، بیٹھ کر کے بھی، اور پہلو پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، عشاء کے بعد بستر پر جا کر لیٹ کر کے دعا پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سونے والے، ایسے لوگ رحمان کے بندے ہیں۔ آج آپ میں سے اکثر مسلمان دیکھ لیجئے کہ رات میں عشاء بعد ان کی مجلس رکھتی ہے، اور یہ مجلس کوئی اذکار کی نہیں، دین کی نہیں، بلکہ غیبت و چغلی کی مجلس رکھتی ہے۔ چائے کی لاری بیٹھ کر کے کوئی ایسی جگہ چن لیتے ہیں، وہاں پر دن بھر لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اسے یاد کر کے رات میں غیبت و چغلی کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر دین کی بات ہو تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے وسلم کا فرمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے لیٹنے کو اور عشاء بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو عشاء کے بعد کا معمول آپ کا اگر دین کا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر دین کا معاملہ نہیں ہے تو آپ گھر میں جائے اور بھی بچوں کے ساتھ رہ کر کے آپ اللہ کے لیے آپ سو جائیے، تو فجر میں اٹھنے بڑا مزہ آئے گا۔ آج رات پر جگنے کے بعد فجر کی حالت دیکھیے، آدھی سب یہ اس لیے ہیں کہ رات میں 1-2 بجے تک ہم سوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات میں جلدی سو جاتے ہیں اور سو کر کے اللہ رب العالمین کے یاد میں رات گزارتے ہیں۔ اگر نیند آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے لیے سجود کرتے ہیں، اللہ کے رکوع کرتے ہیں، اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت فرمائی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے والے یہ رحمان کے بندے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہو؟ بہت ہی کم نظر آتے ہیں، کیونکہ دنیا اتنی پسند ہو چکی ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے معافی اور تلافی کی انسان کو فرصت نہیں ہے۔ آج دنیا کمانے میں اتنا مصروف ہے کہ آج دنیا داری کی وجہ سے انسان دین کو سائڈ پر بھلا کر کے آج جہنم جیسے ہولناک عذاب اور جہنم کے کھولتے ہوئے عذاب سے بھی آدمی نہ گھبراتا نہ ڈرتا ہے اور اس سے پناہ تک نہیں مانگتا۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں فضول خرچی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ درمیان پہلو اختیار کرتے ہیں۔ فضول خرچی کہتے کس کو ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کا نام فضول خرچی ہے۔ اگر آپ کا ایک دن کا خرچہ 1000 روپیہ ہے اور آپ کسی کو دکھلانے کے لیے یا پھر آپ اپنے آپ کو بڑا دکھلانے کے لیے 1500 خرچ کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے۔ لیکن ایک بات اور لکھی مفسرین نے،
اگر دین کا معاملہ ہو، آج ایک بات بتلا دوں، کہیں پروگرام اگر رکھنا ہے اور عوام سے کہا جائے بھائی پیسہ دو، تو بہت سی عوام کہتی ہے فضول خرچی ہے۔ اللہ اکبر! شادی میں کروڑ روپیہ لٹا سکتے ہیں، پارٹی میں کروڑ روپیہ لٹا سکتے ہیں، دینی مجلس آتی ہے، دین کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کی زبان سے لفظ نکلتا ہے فضول خرچی ہے۔ مفسرین میں امام کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے لکھا دین کے معاملے میں زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے۔ جنگ کا معاملہ آتا ہے، اعلان ہوتا ہے خرچ کرو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے کے چلے آتے ہیں، حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کے چلے آتے ہیں۔ دین کے معاملے میں دل کھول کر خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ہاں، معصیت میں خرچ کرنا یہ مکمل فضول خرچی ہے۔ سگریٹ میں اڑانا، بیڑی میں اڑانا، ویمل میں اڑانا، گٹکا میں اڑانا یہ فضول خرچی ہے، کیونکہ معصیت ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ رَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا فضول خرچی مت کرو، ابذار سے کام نہ لو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی کرنے سے شریعت نے ہمیں صاف منع فرما دیا، اور جو فضول خرچی کرتے ہیں انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا۔ تو جتنے بھی منشیات، نشے والی چیزوں کا استعمال کرنے والے ہیں، ایک دن میں 100 روپیہ پکاڑنے والے، وہ سارے کے سارے اپنا انجام بھی سوچ لیں۔ اور کنجوسی کرنے سے منع فرمایا، یعنی اگر آپ کو 1000 خرچہ رکھتا ہے تو آپ کے پاس اگر اتنی انکم ہے تو 1000 خرچ کرے اپنے آپ پر، آپ کنجوسی نہ کریں۔ شریعت کنجوسی سے منع کرتی ہے، زیادہ خرچ کرنے سے منع کرتی ہے اور کنجوسی سے منع کرتی ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا اپنے آپ پر ضرور خرچ کریں۔ تو فضول خرچی سے بچنے والے یہ رحمان کے چنندہ بندوں میں سے ہیں۔ اور آگے 2-3 بات پیش کے بعد ختم کروں گا انشاءاللہ۔ والذین، آگے اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندوں میں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ رحمان کے بندوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہماری جماعت الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتی ہے۔ رحمان کے بندوں میں اللہ نے ہمیں شامل کیا ہے، اور آگے بھی دعا کرتے ہیں اللہ کو ہمیں اسی پر ثابت قدم عطا فرما۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنے والے رحمان کے بندے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کسی انسان نے کسی کی جان ماری ہے تو اس کو حکومت کی نگرانی میں اس کی بھی جان لی جائے گی، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ کوئی مرتد ہے اس کو اگر قتل کیا جائے یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شریعت نے بتلایا ہے جن میں قتل ہے اس کی سزا ہے، لیکن سزا ہم نہیں دے سکتے، حکومت کا کام ہے سزا دینا، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو جس میں قتل کا شریعت نے بتلایا ہے ان کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا معاملہ ابھی آیا، 7 دن کی بچی جسے گولی مار کر مار دیا گیا، یہ ناحق قتل ہے۔ باپ کے بیٹی ہونے پر افسوس ہوا اور شرمندہ ہو کر کے اس نے بچی کو گولی مار کر، اپنی خود کی بچی کو گولی مار کر اس نے اسے مار دیا۔ تو آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کی پیشانی پر شکل آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بیٹی پیدا ہوتی رحمت ہے، کیوں؟ جس نے 2 بیٹی کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا، جنت کی بشارت اس کے لیے دے دی۔ ایک عورت کہتی 3 کے لیے، کہا جاؤ 3 کے لیے بشارت دیتا ہوں۔ تو بیٹی کو پڑھانا، بڑے کرنا، بشارت جنت کی مل رہی ہے۔ اور آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا، کون سا ظلم ہو گیا، میں تو بیٹا مانگ رہا تھا، مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ اللہ نے بیٹی دی ہے تو یہ آپ کوئی حق نہیں بنتا اسے مار دے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور ایک بات فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ جو زنا کاری نہیں کرتے، زنا سے بچتے ہیں۔ زنا کاری کی تفسیر کیا کی؟ بریزہ مرد عورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زنا کاری کرے، وہ
برا شریعت نگر میں ہے، گرچہ گورنمنٹ کچھ بھی مانتی ہو، بریزا زنا گورنمنٹ اگرچہ اسے حرام، اگرچہ گورنمنٹ اسے برا نہ بھی سمجھتی ہو، اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے، اور جب جبرن زنا ہے تو ہر اعتبار سے غلط ہے۔ تو زنا نہ کرنے والے، زنا سے بچنے والے یہ رحمان کے بندے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، ان میں سے 7 طرح کے لوگ اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ ورجل، ایک ایسا آدمی ہوگا یدعو، اسے بلایا جائے گا، یعنی اس کو بلائے گی ایک ایسی خوبصورت عورت جو حسب و نسب والی عورت اسے بلائے گی اور کہے گی آپ اسے زنا کر، اور وہ بندہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے بندے کو، ایسے نوجوان کو، ایسے آدمی کو اللہ کے عرش کے سائے میں، اور ایک روایت کی مطابق اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی۔ تو زنا سے بچنے والے، یہاں تک کہ شریعت کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا بہت دور، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی زنا کے جو راستے ہیں، وقت زیادہ جا رہا لیکن تھوڑی تفصیل کر دوں گا۔ یہ موبائل چیٹنگ جو آج کل ہوتی ہے، سوال آتے ہیں کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے، شادی لگ چکی ہے، کیا ہم چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں حرام ہے، حرام ہے۔ نکاح سے پہلے آپ اس سے ایک لفظ سوائے ایک نظر دیکھنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ رات بھر فون سے بات کرنا، چیٹنگ کرنا حرام ہے، اور یہ ولا تقربوا الزنا کے زمرے میں آتا ہے۔ زنا کے قریب لے جانے کا ایک راستہ ہے۔ نہ پارک میں مل سکتے ہیں، نہ کہیں آپ ہوٹل میں بیٹھ سکتے ہیں، نکاح کے بعد ہی آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ نکاح سے پہلے وہ عورت آپ پر حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا، پیر سے جانا پیر کا زنا، آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا، اس سے بات کرنا منہ کا زنا، اور شرم کو اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ زنا ہے۔ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں اللہ سے توبہ کیجئے، اسے چھوڑ دیجئے۔ اور ایک بات یاد آتی ہے، ہمارے استاد محترم جو جامعہ سلفیہ کے دارالفتہ کے صدر تھے، انتقال ہو گیا لاک ڈاؤن میں، اللہ کی رحمت کرے، شیخ علی حسین سلفی مفتی جامعہ سلفیہ تھے۔ ان سے ایک سوال ہوا کہ شادی سے پہلے کیا بات کرنا درست ہے اپنی منگیتر سے؟ کہا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ایک لفظ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ آپ کو کیا پتا آپ سے اس کی شادی ہوگی یا نہیں؟ کوئی گارنٹی ہے کہ وہ آپ کی بیوی بن کے رہے گی؟ کتنے ایسے واردات ہوئے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ شادی سے پہلے خوب بات چیت ہوئی اور اس سے شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ نوجوانوں اگر رب کے رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو تو آپ کو اس زنا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کو شمار کرنے میں والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ، بتلائیے، آپ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک کو چھوڑ کر کے آپ بیٹھ گئے اور کہا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹ نہ بولو، خبردار جھوٹی گواہی مت دو۔ جھوٹی دیکھیں مصلحت ایک الگ چیز ہوتی ہے، دین کا معاملہ ہے، وہاں مصلحت چلتی ہے، وہ جھوٹی گواہی نہیں ہوگی، وہاں مصلحت چلتی ہے۔ لیکن آپ ویسے ہی دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کہیں بھی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس جملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، اور صحابہ نے اپنے دل میں سوچا کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور، تو بغیر دین کے معاملے میں آپ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو سچ بولنا ہے اور جھوٹی گواہی سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے۔ تو جھوٹی گواہی سے بچنے والے یہ رحمان کے خصوصی بندے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا ایک اور چیز بتلائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مفسرین نے 2 بات لکھی ہے، ایک جب کوئی لغو چیز دیکھے تو اگر وہاں نہیں بول سکتے تو چپ چاپ نکل جائے۔ حدیث میں آتا ہے من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
جب تم کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آپ اپنے دل میں برا جانے، اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، ابو داؤد کی روایت۔ تو آپ اگر کسی برائی پر روک نہیں سکتے ہیں تو آپ چپ چاپ بیٹھے رہ جائے، وہاں سے نکل جائیے۔ اور دوسری تفسیر یہ بیان کی ہے، اس سے پہلا ٹکڑا کہ جھوٹی گواہی نہ دے، اسی نے اس کو ملایا ہوا ہے کہ جہاں پر ایسا معاملہ گواہی کا معاملہ آ جائے اور آپ کے اندر طاقت نہیں بولنے کی ہے تو آپ جھوٹی گواہی دینے سے بہتر یہ ہے آپ وہاں سے چپ چاپ نکل جائیے، آپ گواہی نہ دیں۔ دو تفسیر بیان کی ہے، اور پھر پہلی تفسیر زیادہ اچھی ہے کہ آپ جہاں کہیں برائی دیکھے آپ بول نہیں سکتے ہیں تو آپ چپ چاپ وہاں سے نکل جائیے، وہاں آپ کو شامل نہیں ہونا ہے۔ اور آخری صفت جو بیان فرمائی ہے بہت اہم ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا، اے ہمارا پروردگار ہم کو عطا فرما، من ازواجنا، ہمارے بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہمارے بیٹوں میں، قرۃ اعین، انہیں ہمارے آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی ان کی بیوی بچوں کو آنکھ کی ٹھنڈک بنانے کی دعا کرنے والے یہی اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا رہبر اور رہنما بنا دے۔ آپ اپنے اولاد کے لیے آپ خود اگر نہیں بن سکتے تو کم از کم اپنے اولاد سے دعا مانگے کہ اللہ تو ہمارے بچوں کو قوم کا رہبر بنا، قوم کا رہنما بنا۔ آج دیکھیں اتنی بڑی جماعت کے اندر کتنے علماء کرام پائے جاتے ہیں، میں تھوڑا اینگل بدل کے لے رہا ہوں، کتنے علماء پائے جا رہے ہیں، ڈاکٹر اتنے ہیں جو ضرورت کے تحت ہے، تو علماء بھی اتنے ہونے چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ علماء ہونے چاہیے، کیونکہ ہماری دعا میں کمی ہے۔ ہمیں اپنے رب سے دعا کرنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے ذریت کو، ہمارے اہل و عیال کو یا اللہ ہمیں آنکھوں ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو اللہ انشاءاللہ آپ کے اولاد میں علماء کرام پیدا کرے گا، آپ کے اولاد میں اللہ رب العالمین اچھے دیندار رہنما پیدا کرے گا۔ آج اکثر والدین کی شکایت ہوتی ہے، ہم پڑھانا چاہتے، بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، تو یہی کمی ہے، وہ دعا نہیں کرتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے اولاد سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رحمان کے بندوں میں شامل فرمائے۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے نقش قدم سے بچا لے، یا اللہ شیطان کی سازش سے بچا لے، یا اللہ شیطان کی چال سے بچا لے، یا اللہ ہم اس دنیا کے اندر یا اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھ، یا اللہ عزت عطا فرما، یا اللہ مسلمان جہاں کے پریشان انہیں پریشان نجات دے دے، یا اللہ ہماری جماعت کے جو مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کو پریشان نجات دے دے، یا اللہ جو بھی معاملہ ان کے ساتھ ہے یا اللہ تو ہی اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، یا اللہ تو عزت دینے والا ہے، یا اللہ تو ذلت دینے والا ہے، یا اللہ ساری بڑائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا ایمان اس بات پر ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تیرا فرمان ہے کہ بادشاہ دینے والا تو، بادشاہ چھننے والا تو، یا اللہ عزت دینے والا تو، ذلت دینے والا تو، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر تو ہی قادر ہے۔ یا اللہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اسباب بنانے والا تو ہے، یا اللہ تو ہی سبب بنانے والا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ کوئی سبب بنا دے، یا اللہ جو مسلمان کسی بھی معاملے میں کسی بھی مرحلے میں پریشان ہے اللہ اس کی پریشان نجات دے دے، یا اللہ تیرے دین کے لیے کچھ نوجوان کی اللہ ان کے ساتھ پریشانی آئی ہوئی ہے، یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا اللہ بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما دے، یا اللہ تو ہی اچھا معاملہ کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور سے امید نہیں لگاتے ہیں، یا اللہ تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما اور ان کے حق میں اللہ تو خیر کا فیصلہ فرما دے، آمین۔ برادر اسلام، عہد جمعہ، دیکھیے دینداری ایک الگ چیز ہے اور دین پر عمل کرنا الگ چیز ہے۔ آدمی بظاہر دیندار تو بن جاتا ہے لیکن دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو انسان دین سے بہت کوتاہ نظر آتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے
کہ دینداری اس کی شکل و صورت اور جسم سے جھلکتی ہے لیکن عمل اس کے اندر بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان کے بندے بننے کے بجائے آدمی شیطان کا دوست بن جاتا ہے، شیطان کی بات ماننے لگ جاتا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان کو دیکھیے آج اس شیطان کے پیچھے اس کے ہاتھ کنڈے میں آ کر کے آج شیطان کے ساتھ ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور جو آیت آپ کے سامنے میں نے اسٹارٹنگ میں تلاوت فرمائی تھی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ کہ تو اپنی آواز سے مسلمان جو میرے بندے ہیں ان میں جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو گمراہ کر کے لے جا۔ تو آج یہ موسیقی کی آوازیں ہیں، یہ شیطان کی آواز ہے جو آج بہت سے مسلمانوں کو پسند ہے۔ آپ ایسی آوازیں دور رہیے۔ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِرِجْلِكَ وَخَيْلِكَ اور اپنے سواری پر یا پیدل تو مسلمانوں کو لے کر چلا جا۔ یہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو اس کے بعد پر کہا ہے کہ تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر لے، تو یہ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ تو شیطان کی چال سے ہمیں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وهو الذي أكبر. أقيموا الصلاة.